بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الأمی الہاشمی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمدللہ ایک اور وقفے کے بعد ایک مرتبہ پھر ہم خانقاہ مالکیہ نقشبندیہ رشید آباد بلدیہ ٹاؤن کراچی میں اصلاح کی نیت اور اپنے نقشبندی سلسلے کو آگے بڑھانے کے سلسلے میں موجود ہیں۔ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ وبائی صورتحال اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے 3 مہینے کا وقفہ ہوا، اس میں ہر قسم کی مجالس اور کسی بھی قسم کی گیدرنگز پر حکومت کی طرف سے پابندی عائد کی گئی تھی، تو خانقاہ کے پروگرامات یا دیگر جتنی اس طرح کی مجالس تھی وہ سب بھی نہیں ہو پا رہی تھی۔ اس طویل لاک ڈاؤن اور وبائی صورتحال کے بعد جب ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوبارہ کرم فرمایا اور اس وبا سے آہستہ آہستہ کر کے اب ہماری جان چھوٹتی چلی جا رہی ہے اور آہستہ آہستہ ہم دوبارہ اپنی روزمرہ صورتحال کی طرف واپس آ رہے ہیں، تو الحمدللہ لاک ڈاؤن کے بعد خانقاہ مالکیہ نقشبندیہ رشید آباد کا بھی اصلاحی ہفتہ وار جو ہماری مجالس ہوتی ہیں اس کا آغاز باقاعدہ ہو چکا تھا، لیکن حضرت والد صاحب مولانا خورشید احمد نقشبندی صاحب دامت برکاتہم العالیہ بیانات کے سلسلے میں چونکہ KPK اور اس کے مضافات کی طرف دیر بالا، کمراٹ، سوات، بحرین، کالام اور میاندم اور وہاں سے ہوتے ہوئے پشاور، مردان، ان سب جگہوں پر بیانات کے سلسلے میں چونکہ جانا ہوا تھا، تو ایک مرتبہ پھر اس سفر کی وجہ سے ایک طویل وقفہ ہوا اور آج اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک بار پھر ہم پر فضل و کرم ہوا کہ آج ہم میں دوبارہ حضرت والد صاحب دامت برکاتہم موجود ہیں اور آج سے انشاءاللہ دوبارہ اس خانقاہ کی ہفتہ وار مجلس ذکر کا آغاز ہوگا۔ تو یہ یقیناً ہم سب کی خوش قسمتی ہے، خوش نصیبی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسی مجالس نصیب فرماتے ہیں، ورنہ دنیا میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ہر حیثیت سے ہم سے بہت اچھے ہیں، حسن و جمال کے اعتبار سے دیکھیں تو ہم سے بہت اچھے، مال و دولت کے اعتبار سے دیکھیں تو ہم سے بہت اچھے، اعمال کے اعتبار سے دیکھیں تو ہم سے بہت اچھے، لیکن یہ خوش قسمتی ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں اگر تم نہیں جانتے تو جاؤ ان لوگوں کے پاس جاننے کے لیے جو جانتے ہیں، تو علماء کرام اور اہل اللہ والے یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قربت عطا کی ہوئی ہوتی ہے اور یہ اس کا ایک ذرہ لیے اس ذرے کو عام کرنے کی کوشش کرتے ہیں مخلوق خدا میں۔ تو خانقاہیں وہ جگہ ہوا کرتی ہیں جہاں پر ہم اپنی اصلاح کے لیے آتے ہیں اور الحمدللہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ پوری دنیا میں خانقاہوں سے ایک انقلاب برپا ہو چکا ہے اور یہ آج کا نہیں صدیوں پرانا سلسلہ ہے، بلکہ صدیوں بھی نہیں کافی پرانا سلسلہ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد صحابہ کرام، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چلنے والا یہ سلسلہ نقشبندیہ ہے، تو اس وقت سے یہ سلاسل چلے آ رہے ہیں اور آج تک الحمدللہ ہمارے جو اکابر ہیں علماء دیوبند، علماء حق، وہ اس سلسلوں پر قائم ہے۔ مختلف سلسلے ہیں، جس کو بھی بندہ جس سلسلے میں بھی آگے بڑھتا چلا جائے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی معرفت کے منازل طے کرواتے چلے جاتے ہیں۔ تو یقیناً یہ ہماری بھی خوش نصیبی ہے، خوش قسمتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس مبارک سلسلے سے جوڑا ہے جس کی آخری شاخ جا کر امام السادات سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر ملتی ہے۔ تو میں بلا کسی تاخیر کے آج کی نشست کا بھی آغاز کرنا چاہوں گا
تلاوت کلام پاک کے لیے میں دعوت دوں گا حافظ محمد نصیر صاحب کو کہ وہ آئیں اور تلاوت کلام پاک سے آج کی نشست کا باقاعدہ آغاز فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق اللہ العظیم۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کلام پاک پیش کر رہے تھے حافظ نصیر احمد۔ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، اور ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد، تو تلاوت کلام پاک کے بعد میں نعتیہ کلام پیش کرنے کے لیے دعوت دوں گا برادر صغیر حافظ منیب احمد عثمانی کو کہ وہ آئیں اور نعتیہ کلام پیش فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود شریف پڑھ لیتا ماما۔ جہاں روضہ پاک خیر الورا ہے وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے۔ جہاں روضہ پاک خیر الورا ہے وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے۔ کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں، کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں، یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے۔ جہاں روضہ پاک خیر الورا ہے وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے۔ محمد کی عظمت کو کیا پوچھتے ہو کہ وہ صاحب کعبہ کو سین ٹھہرے۔
محمد کی عظمت کو کیا پوچھتے ہو کہ وہ صاحب کعبہ کوسین ٹھہرے کوسین ٹھہرے بشر کی سر عرش مہمان نوازی بشر کی سر عرش مہمان نوازی یہ عظمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے جہاں روضہ پاک خیر الورا ہے وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے جو عاصی کو کملی میں اپنی چھپا لے جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے جو عاصی کو کملی میں اپنی چھپا لے جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے اسے اور کیا نام دے گا زمانہ اسے اور کیا نام دے گا زمانہ وہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے شفاعت قیامت کی تابع نہیں ہے یہ چشمہ تو روزے ازل سے ہے جاری شفاعت قیامت کی تابع نہیں ہے یہ چشمہ تو روزے ازل سے ہے جاری خطا کار بندوں پہ لطف مسلسل خطا کار بندوں پہ لطف مسلسل شفاعت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے قیامت کا ایک دن معین ہے لیکن ہمارے لیے ہر نفس ہے قیامت قیامت کا ایک دن معین ہے لیکن ہمارے لیے ہر نفس ہے قیامت مدینے سے ہم جا نثاروں کی دوری مدینے سے ہم جا نثاروں کی دوری قیامت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے تم اقبال یہ نعت کہہ تو رہے ہو
مگر یہ بھی سوچا کہ کیا کر رہے ہو تم اقبال یہ نعت کہہ تو رہے ہو، مگر یہ بھی سوچا کہ کیا کر رہے ہو، کہاں تم کہاں مدح ممدوح یزداں، کہاں تم کہاں مدح ممدوح یزداں، یہ جرت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے، جہاں روضہ پاک خیر الورا ہے وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے۔ جہاں روضہ پاک خیر الورا ہے وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے۔ بہت ہی خوبصورت اشعار اور انتہائی دلکش انداز ماشاءاللہ نعتیہ کلام پیش کر رہے تھے حافظ منیب احمد عثمانی۔ اس کے بعد بلا کسی تاخیر کے میں حائل نہیں ہونا چاہوں گا، چونکہ حاضرین ناظرین اور ہمارے آفیشیل پیج سے سننے والے بہت سارے دوست وہ بھی اس وقت شدت سے انتظار میں ہیں کہ بیان شروع ہو، تو میں دعوت دوں گا حضرت مولانا خورشید احمد نقشبندی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جو کہ خلیفہ مجاز ہیں، قطب عالم، پیر طریقت، رہبر شریعت حضرت مولانا خواجہ محمد عبد الماجد صدیقی مد ظلہم العالی کے، تو وہ انشاءاللہ اصلاحی بیان پھر ذکر و مراقبہ اور دعا فرمائیں گے۔ قرآن شریف هذا بزوله ده كده ده سيدي دا آواز رو نہ دے، صحیح ہے آواز صحیح ہے۔ الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا، ونشهد أن سيدنا ونبينا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
फ़إन्न الसिक़्क़ कंज़ी औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दरूद शरीफ पढ़ ले सारे साथी। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। मुअज़्ज़ज़ सामीईन और अज़ीज़ दोस्तों, हदीस पाक में आता है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब रात का तिहाई हो जाता है, तीसरा हिस्सा, तो अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों को मुखातिब हो जाते हैं। अल्लाह फरिश्तों से फरमाते हैं, फरिश्तों जाओ दुनिया में फ़लाँ फ़लाँ का बेटा, फ़लाँ फ़लाँ का बेटा, फ़लाँ फ़लाँ का बेटा, एक एक का नाम, एक एक मर्द और एक एक औरत का नाम, पता अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों को देकर भेज देते हैं कि जाओ। इंतहाई अहम बात है और इंतहाई तवज्जो से सुनी जाए। नाज़रीन और सामीन से भी गुजारिश है कि जब भी बात सुने तो इंतहाई तवज्जो से, ताकि कीमती जुमले होते हैं सर से न गुज़र जाए। हुक्म होता है जाओ मेरे उन बंदों के पास और उनको तबकी दो ताकि उनकी नींद गहरी हो जाए। और वो उठ न सके। और एक और जमात फरिश्तों का अल्लाह तबारक व तआला अपने और बंदों के पास भेजते हैं। एक एक मर्द, एक एक औरत का नाम, उसका एड्रेस, उसका पता उसे देते हैं। जाओ मेरे उन बंदों को जगाओ, उन्हें कह दो कि अल्लाह से मुलाकात का वक्त है, अल्लाह से हम कलाम होने का वक्त है, उठो। और तीसरा जमात फरिश्तों का अल्लाह तबारक व तआला भेजते हैं, जाओ फ़लान फ़लान के बेटे, फ़लान फ़लान के बेटे, फ़लान फ़लान के बेटे, फ़लान की बेटी, उनके पास जाओ और उनका सिर्फ करवट बदल दो। अगर वो चाहे तो उठ जाए और ना चाहे तो ना उठे, बस आप उनका करवट बदल दो। फरिश्ते पूछते हैं खुदावंदा ये पहले वाले कौन लोग थे, ये दूसरे कौन थे, ये तीसरे कौन है? अल्लाह पाक फरमाते हैं ये पहले वाले वो लोग हैं जिन्होंने अपना पूरा दिन नाफरमानियों में गुजारा। मुझे उनकी शक्ल अच्छी नहीं लगती कि रात की तन्हाइयों में मैं उनसे मिलूं। दूसरे वो लोग हैं जिन्होंने अपने दिन को संवारा, मेरी नाफरमानियों से अपने दिन को पाक रखा, और अगर कहीं लग़ज़िश हो गई तो फिर इस्तग़फ़ार पढ़ के उसे पाक कर दिया। मेरी चाहत है कि मैं अपने इन महबूबीन से मिल लूँ।
اور تیسری وہ جماعت ہے جو مقربین ہے، جن سے میں راضی ہوں، وہ مجھ سے راضی ہے، ان کا صرف کروٹ بدل دو، ان کا تو لیٹنا بھی عبادت ہے، سونا بھی عبادت ہے، جاگنا بھی عبادت ہے، ان کی کروٹ بدل دو۔ اگر ان کی ہمت ہو، چاہت ہو تو وہ اٹھ کے میرے سامنے آ جائیں گے، نہ ہو تو ان کو زیادہ تکلیف نہ دو۔ میرے دوستو، اس حدیث کو سنانے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ یہ جو ہم کہتے ہیں، اکثر ساتھی کہتے ہیں استاد جی فجر میں اٹھنا مشکل ہے، فجر میں نہیں اٹھا جاتا، رات تو بڑی قسمت والوں کی ہے کہ وہ رات کے تیسرے حصے میں اسے اٹھنا نصیب ہو جائے۔ الارم بھی لگا دیتا ہوں استاد جی پھر بھی نہیں اٹھ سکتا، دوست کو کہہ دیتا ہوں کہ مجھے 3 بجے، 3:30 بجے، 4 بجے کال کر لو تاکہ میری آنکھ کھل جائے، کال سن لیتا ہوں پھر بھی نہیں اٹھ سکتا۔ میرے دوستو، یہ الارم کی بات نہیں ہے، یہ کالوں کی بات نہیں ہے، یہ تو آپ نے اپنا دن اللہ کو دکھانا ہے۔ اگر آپ کا دن اللہ کو پسند آیا تو رات کو بغیر الارم کے فرشتے آپ کو آپ کے سر سے ہاتھ نیچے کر کے آپ کو اٹھا دیں گے۔ فرشتے سلاتے ہیں، فرشتے جگاتے ہیں۔ اور فرشتوں کا ٹائم بڑا ایگزیکٹ ہوتا ہے۔ اگر آپ 3:07 پہ اٹھتے ہیں تو آپ کی جب بھی آنکھ کھلے گی، جب آپ گھڑی کو دیکھو گے تو 3:07 نہیں ہوں گے۔ حیرانگی کی بات ہے، یا اللہ جب گھڑی کھولتا ہوں تو 3:07 ہے، الارم نہیں، فلان نہیں، یہ نہیں، وہ نہیں، آخر یہ کیا ہے؟ تو گناہوں کی نحوست کی وجہ سے توفیق طاعت سلب کی جاتی ہے۔ جس طرح بدبو کے ہوتے ہوئے خوشبو محسوس نہیں ہوتی، یا وہ بدبو اس خوشبو کو سلب کر لیتی ہے، اسی طرح نافرمانیوں کے ہوتے ہوئے طاعات کی توفیق سلب ہو جاتی ہے۔ تو یہاں 2 چیزیں ہیں۔ یہ جو قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ عصر میں فرمایا والعصر، عصر کی اللہ قسم اٹھاتے ہیں۔ عصر کیا ہے، اس کے بہت معنی ہے، بس میں اپنے ہدف کی طرف کوشش کرتا ہوں کہ اس سے وہی معنی لوں۔ عصر کی ایک معنی زمانہ ہے، ایک معنی بعینہ ہی عصر ہے، اور ایک معنی وہ عصر، وہ زمانہ ہے جس زمانے میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے ہیں، جو آپ کا زمانہ ہے، کیونکہ آپ کا ہر چیز اعلیٰ، تو آپ کا زمانہ بھی سارے زمانوں سے اعلیٰ۔ تو عصر میں ایک اشارہ تو یہ ہے کہ سورج کی تابانی اور جوانی اور درخشندانی، سورج کا جوبن عصر میں ہوتا ہے، صبح سے لے کے ظہر تک یہ چڑھتا رہتا ہے،
یہاں تک کہ عصر کے وقت یہ جوبن میں ہوتا ہے اور اپنے جوانی کے جوہر دکھاتا ہے اور پورے کائنات پر اپنی حکومت کا سکہ جما لیتا ہے. کوئی کونا، کوئی کانچا، کوئی گھر، کوئی بلڈنگ، کوئی گلی، کوئی دریا، کوئی پہاڑ، کوئی ٹیلا، کوئی ایسی جگہ جہاں اس کی حکمرانی کے شعاع نہ پہنچتے ہو، پوری کائنات کو یہ اپنی حکمرانی کے لپیٹ میں لے لیتا ہے. بالکل اسی طرح جب بندہ نوجوانی کے دلیز پہ قدم رکھ لیتا ہے، جوبن میں ہو جاتا ہے، تو یہ اپنے پورے ماحول کو، پورے معاشرے کو، پورے خاندان اور گھر پر اپنی حکومت کا سکہ جما لیتا ہے. اس وقت اسے ایک دھوکہ ہو جاتا ہے کہ اب یہ جوانی ہی رہے گی، لیکن اسے پتہ نہیں کہ جس طرح سورج عصر میں پہنچ کر جوان تو ضرور ہوتا ہے لیکن بڑھاپے کے بہت قریب ہوتا ہے، ڈوبنے کے بڑا قریب ہوتا ہے. بھئی یہ جوانی یہ زوال کی نشانی ہے کہ اب زوال قریب ہے. دوسری بات، میں ڈیٹیل میں نہیں جاتا چونکہ اس موضوع کو میں لے کے بیٹھا ہوں تاکہ وہ ادھر ادھر نہ ہو جائے، یہ صرف اشارات دے رہا ہوں والعصر پر. تو اس میں نوجوانوں کے لیے یہ درس عبرت ہے کہ نوجوان سورج کی جوانی سے عبرت حاصل کر. تو کیا تیری جوانی کیا ہوگی، اس کی تپش اور حرارت کا یہ حال ہے کہ 9 کروڑ 30 لاکھ میل کرۂ ارض سے یہ اونچا ہے. زمین سے اس کی بلندی 9 کروڑ 30 لاکھ میل ہے، اور اس کی یہ روشنی اور گرمی حرارت 10 منٹ میں 9 کروڑ 30 لاکھ میل کے فاصلے کو 10 منٹ میں طے کر کے زمین پر پہنچ جاتی ہے. جس کی تپش، جس کی حرارت، جس کے جوش، جس کے جذبے، جس کے جلال کا یہ حال ہے کہ 9 کروڑ 30 لاکھ میل کا فاصلہ وہ 10 منٹ میں طے کرتی ہے. میری اور آپ کی کیا جوانی ہوگی. لیکن وہ جوانی جب اپنے جوبن پہ آ جاتی ہے تو زوال کے قریب ہوتی ہے، اور سورج بزبان حال کہتا ہے کہ میری نوجوانی کو نہ دیکھ، میرے ڈوبنے کے منظر کو دیکھ کہ اس وقت میری وہ تابانی کہاں چلی جاتی ہے، وہ روشنی کہاں چلی جاتی ہے، وہ تپش کہاں چلا جاتا ہے. اسی طرح اے نوجوان، تو بھی زوال کے قریب ہے کہ دھوکے میں مت پڑنا. اور دوسرا اشارہ والعصر میں یہ ہے کہ جس طرح یہ سورج طلوع ہوتا ہے میرے ارادے سے، میرے منشا سے، میرے حکم کے مطابق، منشا کے مطابق، یہ تخلیق بھی میری ہے، پیدا میں نے کیا ہے، اسے روشنی بھی میں نے دی ہے، تپش اور حرارت بھی میں نے دی ہے، اور اس کے لیے روٹ کو بھی میں نے ہی متعین کیا ہے، اور اس کو رفتار بھی میں نے دیا ہے کہ اتنے سپیڈ سے جانا ہے. جاپان اپنے سیاروں کا رفتار اور سپیڈ کنٹرول کرتا ہے، چائنا اپنے گاڑیوں کا رفتار اور سپیڈ کو کنٹرول کرتا ہے. اندر گاڑی میں سپیڈو میٹر لگا کے اس کے سپیڈ کو متعین کرتا ہے. امریکہ اپنی گاڑیوں کے سپیڈ کو متعین کرتا ہے. عرشوں والے خدا نے اپنے سیارے کے سپیڈ کو بھی متعین کیا ہے. بالکل اس سپیڈ سے چل رہا ہے. اول سے لے کے آخر تک جس دن سے وجود دیا
منشاء الہی کے مطابق اپنی رفتار سے چل رہا ہے۔ فرمایا للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون۔ فرمایا سورج ایسی بغاوت نہیں کر سکتا ان تدرک القمر کہ یہ چاند سے آگے نکل جائے، بلکہ چاند کے قریب بھی نہیں ہو سکتا۔ ہاں اندازہ لگائے کتنی سپیڈ ہے اس کی، میرے ذہن میں اس وقت نہیں ہے کہ پر گھنٹہ سورج کتنا راستہ طے کرتی ہے، اور اتنا بڑا سیارہ لیکن اپنے دورانیے کو 365 دنوں میں کور کرتا ہے۔ غالباً 1,00,000 میل فی گھنٹہ رفتار ہے یا کچھ ہے، اور چاند اپنے اسی دورانیے کو 1 مہینے میں 30 دن میں طے کرتا ہے۔ تو اگر 1,00,000 میل فی گھنٹہ رفتار سے 365 دن میں وہ دورانیہ طے ہو، اور وہی دورانیہ پھر 30 دن میں طے ہو، تو چاند کی رفتار کتنی تیز ہوگی؟ ایک تو یہ بات۔ دوسری بات جو میں یہاں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ جب یہ سورج طلوع ہونے لگتا ہے، ساری دنیا مخالفت میں آ جائے، جلسے کرے، جلوس کرے، پمپلیٹ چھاپے، اشتہار بازیاں کرے، نعرے بازیاں کرے، الزام تراشیاں کرے، جو مرضی ہے اسے نام دے، رب کی منشا ہے کہ سورج نے طلوع ہونا ہے، مشرقین اور مغربین کی ساری قوتیں جمع ہو جائے، اس سورج کے راستے میں رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ سورج نے طلوع ہونا ہے، چڑھنا ہے، بڑھنا ہے، اپنی منزل کی طرف رواں دوا ہونا ہے، کائنات کی ساری طاقتیں مل جائے، سورج کے راستے میں حائل نہیں ہو سکتی۔ تو یہاں ایک اشارہ رب العالمین دینا چاہتے ہیں، والعصر، مجھے قسم ہے عصر کی کہ جس طرح تم چڑھتے ہوئے سورج کے راستے میں رکاوٹ نہیں بن سکتے ہو، میرے محبوب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان پر نازل شدہ قرآن کے راستے میں بھی، اے دنیا والو، تم ایڑی چوٹی کا زور کے لیے آیا ہے، اپنے منازل طے کرنے کے لیے آیا ہے، اور دنیا کی کوئی قوت و طاقت اس کے راستے میں حائل نہیں ہو سکتی۔ اس سے کہیں زیادہ میرے محبوب اور اس پر نازل شدہ قرآن یہ بھی چڑھنے کے لیے آیا ہے، بڑھنے کے لیے آیا ہے، منازل طے کرنے کے لیے آیا ہے۔ اگر تم سورج کا راستہ نہیں روک سکتے تو بے وقوف ہو، میرے محبوب کا راستہ نہیں روک سکتے ہو، دین کا راستہ نہیں روک سکتے ہو، قرآن کا راستہ نہیں روک سکتے ہو۔ اسی کے سورج تو ایک سیارہ ہے، میرے محبوب کے جوتے کا تسمہ کروڑوں سورج سے زیادہ۔ تو جب تم اس میرے ادنا مخلوق کا راستہ نہیں روک سکتے ہو تو اعلیٰ کا کیوں کر روک سکو گے؟ ایک اشارہ اس میں یہ ہے۔ تیسرا اشارہ والعصر میں یہ ہے کہ عصر کا وقت کاروبار کا، دندے کا، معاش کا، یہ بالکل گرمی کا وقت ہوتا ہے، رش کا وقت ہوتا ہے۔ جس طرح سورج کی جوانی ہوتی ہے تو عصر میں کاروبار بھی جوبن پہ ہوتا ہے،
لینے والوں کا بھی رش ہوتا ہے، دینے والے کی چاہت بھی ہوتی ہے کہ کام یہی وقت ہوتا ہے کمانے کا۔ تو العصر میں یہ اشارہ ہے کہ جس طرح یہ عصر تمہارے دنیا کے کمائی اور دندے کا ایک اہم وقت ہے، تو یاد رکھو دین اعتبار سے بھی یہ عصر تمہارے کمائی اور دندے کے لیے ایک اہم وقت ہے کہ یہ وقت تم سے ضائع نہ ہو جائے۔ یہ عصر میں اشارات تھے۔ اب عصر کی طرف آتے ہیں جو اس کی تحقیقی گفتگو ہے۔ والعصر، اللہ نے زمانے کی قسم اٹھائی۔ جواب قسم کیا ہے؟ ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں ہے۔ گویا کہ ایک برف والا برف بیچ رہا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ برف والے کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ میرا یہ برف جلد سے جلد بک جائے، اس لیے کہ وہ برف اس کی اصل پونجی ہوتی ہے۔ اگر وہ بکا نہیں اور پگھل گیا، ضائع ہو گیا، تو اس کی پونجی ضائع ہو جائے گی، اس کا تجارت ٹپ ہو جائے گا، بند ہو جائے گا۔ اس کی چاہت یہ ہوتی ہے کہ یہ برف جلد از جلد بک جائے۔ اور دوسری چیز آپ نے دیکھی ہوگی کہ برف والا اکثر اپنے برف کو کپڑوں میں اور پلاسٹکوں میں اور پتہ نہیں کس کس چیز میں وہ لپیٹتا رہتا ہے۔ اس سے پوچھو کیوں؟ تو وہ جواب میں کہتا ہے کہ ہوا سے پگھل نہ جائے، دھوپ سے پگھل نہ جائے، پانی اور نمی سے اور موسم کے اثرات سے پگھل نہ جائے، اس لیے کہ یہ میری اصل پونجی ہے، اگر یہ پگھل گئی تو میں تو ہلاک ہو جاؤں گا۔ تو اس سے پہلے کہ میں آگے جاؤں، یہ دو نقطے اپنے ذہن میں رہے۔ انسان کی اصل پونجی اس کی زندگی ہے۔ جس طرح اصل زر برف والے کا وہ برف ہے، اسی طرح انسان دنیا میں رہ کر دین اور دنیا کو جو کماتا ہے، تو اصل زر کے طور پر جو اس کے پاس پونجی ہے وہ اس کی زندگی ہے، اثر ہے۔ اگر اس نے برف والے کی طرح اپنی زندگی کو ضیاع سے بچایا تو اس کی پونجی محفوظ رہے گی، اگر اس نے توجہ نہیں کی، بے فکر رہا، تو خطرہ اس بات کا ہے کہ اس کی زندگی کی پونجی ضائع ہو جائے گی۔ اب یہاں دو چیزیں ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ برف والا تو اپنے برف کو محفوظ کرنے کے لیے پلاسٹک اور کپڑے لپیٹتا ہے، ہوا، دھوپ، موسم کی نمی سے اس کی حفاظت کرتا ہے کہ ضائع نہ ہو جائے۔ اے حضرت انسان، تو بڑے خسارے میں ہے، اس لیے کہ برف والا تو اپنی پونجی کا اتنا خیال اور دھیان رکھتا ہے۔ کیا تجھے اپنی ایمان کی بھی کوئی ایسی فکر لگی ہے؟ تو نے اپنے ایمان کو نظروں کی حفاظت کی پلاسٹک میں، زبان کی حفاظت کے کپڑے میں، کانوں کی حفاظت کی نمی سے اپنے ایمان کو بھی لپیٹا ہے، محفوظ کیا ہے؟ کیونکہ یہ آنکھوں کے حوالے سے آنکھ کی شعاع اور دھوپ اس پہ پڑے کہ یہ میری زندگی کا برف پگھل نہ جائے، میرا ایمان پگھل نہ جائے۔ وہاں دھوپ سے پگھلتا ہے، یہاں آنکھ کی شعاع سے پگھلتا ہے۔ وہاں ہوا سے پگھلتا ہے، اور یہاں زبان کے غلط استعمال سے ایمان کا برف پگھلتا ہے۔ اس لیے کہ زبان کے کلام کو قرآن نے ہوا قرار دیا ہے۔
وہاں موسم کی نمی سے پگھلتا ہے، یہاں کانوں کے غلط استعمال سے ایمان کا برف پگھلتا ہے۔ تو برف والا تو اپنے برف کی حفاظت میں لگا ہوا ہے، کیا تو بھی اپنے ایمان کی حفاظت میں لگا ہے؟ اگر نہیں تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ کے پاس برف ہی نہیں ہے۔ ایک آدمی کے جیب میں سونے کی ڈلی ہے اور اس کے ساتھ دوسرا ساتھی ہے، اس کے دونوں جیب خالی ہے، دونوں بس میں چڑھے ہوئے ہیں، بلدیہ ٹاؤن سے صدر کی طرف جا رہے ہیں۔ جس کے جیب میں کچھ نہیں وہ بالکل بے فکر ہو کے، بیٹا ہے یا کڑا ہے اسے کوئی فکر نہیں، لیکن جس کے جیب میں سونے کی ڈلی ہے کیا وہ بھی بس میں بے فکر ہو کے بیٹھا ہے؟ بولتے نہیں ہو، زور سے بولو، بے فکر کیوں نہیں ہے؟ جی میرے دوستو، ہم معاشرے کے بس میں بیٹھے ہوئے ہیں، معاشرے کے ٹرین میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ کوئی بے فکر ہو تو ہو، اس کے جیب میں ایمان کی ڈلی نہیں ہوگی، لیکن جس کے جیب میں ایمان کی ڈلی ہے وہ کیوں بے فکر؟ اگر بے فکر ہے تو خطرہ اس بات کا ہے کہ ایسا تو نہیں کہ اس کے بھی دونوں جیب اس کی طرح خالی ہے۔ اس لیے کہ یہ بے فکری، یہ غماز ہے اس طرف کہ اس کے جیب میں کچھ نہیں، کہ ایسا تو نہیں کہ ہمارے دل کا جیب بھی خالی ہو چکا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس پر بقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے خد و خال تمام ہو چکے تھے، جس پر نبوت کے خد و خال تمام ہو چکے تھے، میرے زبان پہ عمر فاروق کا نام آیا، آپ نے بعد میں پرچی دے دی، میرا دھیان ہی اس طرف نہیں تھا، واللہ خود ہی جاری فرما دیتے ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس پر بقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے خد و خال کی تکمیل ہو چکی تھی، علم کے اعتبار سے، فقاہت کے اعتبار سے، فصاحت کے اعتبار سے، جلال کے اعتبار سے، جمال کے اعتبار سے، فقاہت کے اعتبار سے، خطابت و فصاحت کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبوت کے لیے ایسے ایک فٹ پرزہ قرار دیے گئے تھے۔ اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر نبوت کا دروازہ کھلا ہوتا تو میرے صحابہ میں اس نبوت کے لیے جس طرح عمر فٹ ہے کوئی اور نہیں ہے۔ اس پر نبوت کے خد و خال تمام ہو چکے ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اکلوتے صحابی ہے 1.25 لاکھ انبیاء میں، جس طرح میرے آقا اکلوتے نبی ہے 1.25 لاکھ انبیاء میں، کہ آقا کے آنے سے پہلے سیدنا ابراہیم بیت اللہ میں رو رو کے دعا کرتے ہیں ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے اللہ بیت اللہ تیار ہو گیا، مسجد تیار ہو گیا، مدرسہ تیار ہو گیا، اب جس طرح مسجد اعلیٰ، امام و خطیب بھی اعلیٰ چاہیے، مدرسہ اعلیٰ، مدرس بھی اعلیٰ چاہیے، تو رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قبول کر کے اور انہی کی اولاد میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ آقا فرماتے تھے کہ میں ابراہیم کی دعا ہوں اور عمر میری دعا ہے۔ آقا اکلوتے نبی ہے جو ابراہیم کی دعا سے آئے ہیں، عمر اکلوتے صحابی ہے
جو مصطفیٰ کی دعا سے آئے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہاں ایک جملہ معترضہ، سمجھنے والوں کے لیے اشارہ کافی، تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ میں اگر ایک سادہ سا سوال کر لوں، سامعین اور ناظرین متوجہ ہو، اشارات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ ایک سادہ سا سمپل سا سوال ہے، ابراہیم جس کو مانگ رہے ہیں، جی بولے نا، وہ اعلیٰ، بولو نا، وہ جسے ابراہیم مانگے، بولے یار، جسے ابراہیم مانگے، ابراہیم جد الانبیاء ہے، لیکن سدرہ کی رات آقا مصلی امامت پر ہے اور جد الانبیاء پیچھے امتی کی حیثیت سے نماز پڑھ رہے ہیں۔ جسے ابراہیم نے مانگا وہ اعلیٰ، ہر اعتبار سے اعلیٰ، اس کی طرف کمی کا اشارہ کرنے والا ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، اس لیے کہ یہ عام نہیں، یہ ابراہیم کا مانگا ہوا ہے۔ کہہ دو نا سبحان اللہ، یہ ابراہیم کی دعا ہے، یہ ابراہیم کا مانگا ہوا ہے۔ ہاں ہاں، ابراہیم خلیل تھے۔ خلیل اسے کہتے ہیں کہ دل کی خلا میں سوائے اللہ کی محبت کے کچھ نہ ہو، اس خلا کو جب محبت الہی سے پر کیا جاتا ہے تو اسے خلیل کہا جاتا ہے۔ لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبوب ہے، جی خلیل اور محبوب میں فرق۔ خلیل دل کی وہ خالی جگہ جس میں اللہ کی محبت ہو، اس خلا کو محبت الہی سے پر کیا جائے تو اسے بولے نا، اسے بولے اسے، لیکن وہ بڑھتا نہیں ہے، بولو وہ محبت بڑھتا، اور محبت حب سے لیا گیا ہے۔ یخرج الحب والنوا، دانا جب پڑتا ہے اس سے کونپل نکلتی ہے، پھر وہ بڑھتا ہے، پھر وہ بڑھتا ہے، پھر وہ بڑھتا ہے، اور یہاں تک کہ ایک تناور شجر بن جاتا ہے۔ محبت، محبوبیت حب سے ہے۔ محبوب اس کو کہا جاتا ہے کہ جس کی محبت پہلے بھی بہت زیادہ ہو، لیکن ہر منٹ اور سیکنڈ کے اعتبار سے وہ بڑھتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہاں پہنچ جاتا ہے جہاں کسی کی نظر بھی نہیں جا سکتی۔ تو یہاں ایک اشارہ، خلیل نے جو مانگا وہ اعلیٰ، بولو خلیل نے جو مانگا، بولے خلیل نے جو مانگا، اس میں کسی قسم کا کوئی نقص، بولے نا، کوئی کمی، کوئی کجی، کوئی بربادی۔ ہاں، جو خلیل مانگے وہ اعلیٰ، تو جو حبیب مانگے وہ بھی اعلیٰ ہوتا ہے۔ اس کی طرف کمی کا اشارہ کرنا، کجی کا اشارہ کرنا، اس میں کوئی نقص نکالنا، یہ اس میں نہیں، یہ مانگنے والے میں نقص کی طرف اشارہ ہے۔ جو خلیل نے مانگا وہ بھی اعلیٰ تھا، جو حبیب نے مانگا وہ بھی اعلیٰ تھا۔ لو کان بعدی نبی لکان عمر، یہ وہ صحابی ہے کہ رات کی تنہائیوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رو رو کے اسے مانگ رہے ہیں۔ فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے محبوب علیہ السلام کو مانگا، دعا قبول ہوئی، لیکن ظہور میں ہزاروں سال لگے، ہزاروں سال کے بعد دعا ظاہر ہوئی۔ محبوب علیہ السلام نے رات کو دعا مانگی تو
طلوع فجر میں ظہور دعا بھی ہو گیا۔ اور فرمایا جب سیدنا عمر ایمان لاتے ہیں تو آسمان میں فرشتوں نے نئے نئے جوڑے پہنے ہوئے ہوتے ہیں، نیا لباس، خوبصورت جوڑے اور خوشی کا ایک سما۔ مجھے ایک حدیث یاد آ گیا، حدیث قدسی بڑی عجیب، اگر اس کے ساتھ جوڑ لگا دو تو کیا ہی نخرہ ہوگا پھر اس کا۔ فرمایا جب نافرمان بندہ، آپ توجہ سے سنیں، بڑی قیمتی بات، 2 حدیثوں کو جوڑ رہا ہوں۔ حدیث قدسی ہے جب نافرمان بندہ بولے توبہ کر کے اللہ سے اپنی گناہوں کی معافی مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس نافرمان کی توبہ کی خوشی میں اس نافرمان کی توبہ کی خوشی میں آسمانوں پر چراغاں کرتے ہیں۔ فرشتے پوچھتے ہیں ربا کیا ہوا؟ اللہ جواب میں ارشاد فرماتے ہیں فرشتوں، میرا روٹا ہوا بندہ آج مجھ سے پھر صلح کر کے راضی ہو گیا ہے۔ ہاں مجھے کہنے دیجیے، عام نافرمان جب صلح کی طرف بڑھتا ہے تو آسمانوں پر چراغا ہوتا ہے۔ عمر تیرے آنے پر کیا چراغا ہو گیا؟ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جب عام نافرمان تائب ہوتا ہے تو آسمانوں پر چراغا ہوتا ہے، تو جب عمر کفر سے تائب ہو کے اللہ سے صلح کرنے کے لیے در اقدس مصطفی پر پہنچا ہوگا تو آسمانوں میں کیا چراغا ہو گیا ہوگا، کتنی خوشی کا منظر ہوگا۔ والعصر میں ایک بات یہ بھی ہے کہ اللہ قسم اٹھا کر فرماتے ہیں انسان تو خسارے میں ہے، تو اللہ میں خسارے سے کیسے نکلوں گا؟
ایک بات، مجھے کیسے پتا چلے گا میں خسارے والوں میں ہوں یا نفع والوں میں ہوں، اور نکلنے کا کوئی سبیل؟ تو ہم نے پھر والعصر کی طرف جانا ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ بندے تو نے کیا پوچھا؟ بندہ کہتے ہے ربا میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں ہے، اب میں خسارے سے کیسے نکلوں؟ کوئی راستہ، کوئی سبیل؟ رب پھر فرما رہے ہیں والعصر۔ تو اگر آپ نے خسارے سے نکلنا ہے تو مقدس زمانے کی طرف نظر اٹھا کے دیکھ لے۔ وہ ایک زمانہ وہ بھی تھا جس میں عمر تھے، کہہ دو سبحان اللہ۔ اگر آپ خسارے سے نکلنا چاہتے ہیں والعصر، مقدس زمانے کی طرف نظر اٹھائے۔ میں اللہ جب بھی کسی زمانے کو تولوں گا تو ترازو مقدس زمانے کا ہوگا۔ میں اللہ جب بھی کسی کے ایمان کو تولوں گا تو ایمان مقدس زمانے کا ہوگا۔ میں اللہ جب بھی کسی کے اعمال کو تولوں گا تو اعمال مقدس زمانے کا ہوگا۔ اللہ میں سمجھا نہیں، آواز آتی ہے کہ عمر کا ایمان وہ تمہارے لیے تقلید کے لیے ہے، عمر کے ایمان پر ایمان ہوگا تو قبول ہوگا، عمر کے اعمال پر اعمال ہوں گے تو قبول ہوگا، عمر کے زمانے پر زمانہ ہوگا تو قبول ہوگا۔ والعصر، مقدس زمانے کی طرف نظر اٹھاؤ۔ جس زمانے میں عمر موجود تھے، میرے ہاتھ ترکڑی، ترازو، پیمانہ، پرکار، ترمامیٹر وہ مقدس زمانہ ہے جس زمانے میں عمر موجود تھے۔ ان کی طرف نظر اٹھا کے دیکھو۔ اگر تمہاری ترتیب زندگی فَإِنْ آمَنُوا، آپ کہیں گے یہاں آپ نے کس طرح صحابہ کو اس میں شامل کر دیا؟ قرآن کہہ رہا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ اگر تمہارا ایمان ان کے ایمان پر ہوگا، کن کے؟ آواز آتی ہے عمر کے، کہہ دو نا سبحان اللہ۔ فَقَدْ اهْتَدَوْا، پھر تم سمجھ جاؤ کہ تم ہدایت پر ہو۔ اور اگر تمہاری ایمان کا راستہ عمر کے راستے سے الگ ہوگا جی، پھر تم ہدایت کے راستے پر نہیں ہو، تم جتنا بھی چاہو دعویٰ کر لو۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، پھر تم بدبختی کے راستے پر ہو، شقاوت کے راستے پر ہو۔ یاد رکھو، اگر ایمان عمر کے ایمان والا نہیں ہوگا، اس راستے پر نہیں ہوگے، تو قرآن نے فیصلہ کیا ہے اگر راستہ وہی ہوگا ایمان والا تو فقد اہتدوا۔ یہاں فقد اہتدوا سے مراد سعادت مندی ہے، وہ ہدایت، بولو میرے ساتھ، اس لیے کہ اگلا جملہ اس کی طرف غماز ہے، وہ ہدایت، بولو، جس کے بعد موت ایمان پر آ جائے، کہہ دو سبحان اللہ۔ اس لیے کہ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اگر راستہ ایمان کا عمر کے راستے سے الگ رہا، فی شقاق، شقاق بمانے یہ ہے کہ تم ہزار دعوے کر لو، ہزار جتن کر لو، موت تمہاری کفر پر آئے گی۔ شقاوت بغیر کلمے کا موت، سعادت کلمے کے ساتھ موت۔ اور آگے فرمایا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، کہہ دو نا سبحان اللہ۔ اے عمر تجھے کوئی مانے نہ مانے، اللہ تیرے لیے کافی ہے۔ اللہ نے تو مان لیا ہے کہ عمر میرا ہے۔ تو ایمان کے لیے معیار صحابہ اور اعمال کے لیے معیار صحابہ۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہ۔ ایمان بھی یہی اور اعمال بھی وہی، والذین اتبعوہم بإحسان۔
اگر تم بھی صحابہ کے راستے پر مجھ تک پہنچنے کے لیے تم نے بھی کوشش کی، رضی اللہ عنہ، تو میں تم سے بھی راضی ہو جاؤں گا۔ اندازہ لگائے۔ تو والعصر، دوبارہ والعصر میں اشارہ یہ ہے کہ مقدس زمانے کی طرف جاؤ۔ اب کتنا مقدس ہے آخری جملہ اس کا، کہ بہت ساری چیزیں ہیں اس میں، تفصیل کے لیے 2-3 جملات چاہیے۔ میں آخری جملہ ہے اس کا، کتنا مقدس زمانہ ہے۔ تقدیس زمانے پر صرف ایک بات اس حوالے سے کرنے لگا ہوں، حدیث پاک میں آتا ہے، جمعے کا دن ہے، اللہ، جمعے کی نماز ہو گئی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، صحابہ کرام بھی تشریف فرما ہیں۔ آقا پوچھتے ہیں اپنے صحابہ سے، یہ بتاؤ تمہیں اپنی زندگی پر کتنا اعتماد ہے؟ کیا پوچھا؟ ہوشیار، حاضر باش، ذرا بھی اگر حاضر نہ رہے تو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ میں یہاں بہت باریکی سے ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں، سامعین اور ناظرین بھی انتہائی متوجہ ہو جائے۔ پیغمبر کونین پوچھ رہے ہیں تمہیں اپنی زندگی پر کتنا اعتماد ہے، والعصر، زندگی کا سوال ہے۔ ایک صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج جمعے کی نماز آپ کے پیچھے پڑھی، اتنی امید بھی نہیں ہے کہ اگلا جمعہ آپ کے پیچھے مل جائے گا یا نہیں، حاضر رہو۔ ہاں، دوسرے سے پوچھا تو چونکہ جمعے کا وقت ظہر کا وقت ہوتا ہے، تو دوسرے صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج ظہر کی نماز یعنی جمعے کی ظہر آپ کے پیچھے پڑھی، پتہ نہیں عصر بھی آپ کے پیچھے نصیب ہو جائے گی یا نہیں۔ وہ تیسرے سے پوچھا، انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عصر کی نماز پڑھنے کے بعد مغرب تک بھی امید نہیں ہوتی ہے کہ مغرب کی نماز مل جائے گی یا نہیں۔ اب میں آپ سے سوال کرنے لگا ہوں، سامعین اور ناظرین سے بھی ذرا متوجہ ہو جائے۔ آقا صحابہ سے کیا پوچھ رہے ہیں؟ جی سارے بولے، سوال کس حوالے سے ہے؟ بولو، زندگی کے حوالے سے۔ آقا کیا پوچھ رہے ہیں؟ زندگی کی بات ہو رہی ہے، کتنا زندہ رہو گے اگلے عصر تک، کتنا زندہ رہو گے اگلے جمعے تک، کتنا زندہ رہو گے مغرب تک۔ سوال آقا نے زندگی کا کیا، بولو، لیکن صحابہ نے جواب نماز کے حوالے سے دیا۔ عجیب بات ہے، آقا زندگی پوچھ رہے ہیں، وہ کہہ رہے اگلے جمعے کی نماز ملے گی یا نہیں، عصر کی نماز ملے گی یا نہیں، مغرب کی نماز ملے گی یا نہیں۔ سمجھ میں نہیں آ رہی بات کہ آقا تو زندگی پوچھ رہے ہیں، صحابہ نماز کی بات کر رہے ہیں۔ کوئی سمجھ میں آئی بات؟ اس پر میں کچھ کہنے لگا ہوں۔ آقا نے سوال زندگی کا کیا، بولو، آقا نے، صحابہ نے جواب۔ اس لیے اللہ فرماتے والعصر، مقدس زمانے کی طرف دیکھو۔ زمانے کی تقدیس پر یہ حدیث میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اشارہ اس میں یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین امت کو یہ سبق اور یہ نصیحت دینا چاہتے ہیں کہ آقا جو زندگی کے متعلق پوچھ رہے ہیں تو تم سمجھ جاؤ بعد میں آنے والوں، زندگی وہ زندگی ہے جو نماز کی ڈگر پر ہو۔ جی، نماز والی نہیں، دونوں میں بہت فرق ہے۔ ایک نماز والی زندگی ہے، یعنی جو آدمی نماز پڑھتا ہے، ایک نماز کی ڈگر پر زندگی ہے۔ میں نے لفظ ڈگر استعمال کیا ہے، جو نماز کے زاویے پر ہو، نماز کے راستے پر ہو۔
تو صحابہ سمجھانا یہ چاہتے ہیں کہ آقا نے سوال زندگی کا کیا، ہم نے جواب نماز کا دیا، گویا دونوں میں ربط اور جوڑ یہ ہے کہ زندگی کو زندگی جب ہی تسلیم کیا جائے گا جب یہ زندگی نماز کی ڈگر پر ہوگی، اگر زندگی نماز کی ڈگر پر نہیں تو وہ زندگی نہیں، وہ شرمندگی ہوگی۔ اس پر آخری بات، نماز کی ڈگر سے کیا مراد، نماز کے طرز سے کیا مراد؟ دیکھیے جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے نا، اللہ اکبر کہتا ہے، تو اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ بندہ ہاتھ باندھ کے سر جھکا کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ سرافہ پیکر عجز و نیاز بن جاتا ہے۔ نماز میں آدمی دیکھتا کہاں ہے؟ دوسرے اصطلاح میں سمجھانے کے لیے اپنی ہدف کی طرف، اپنے ہدف کہ یہاں دیکھنا ہے۔ نماز میں آدمی سنتا کس کا ہے؟ جی، اور زبان پر تعریف کس کی جاری ہوتی ہے؟ فرمایا جب زندگی نماز کی ڈگر پہ آتی ہے نا، تو جس طرح نماز میں اس کے دیکھنے کا ایک ہدف ہے، جی دائیں بائیں، اس لیے کہ دائیں بائیں دیکھے گا تو نماز میں کراہت آئے گی، دائیں بائیں دیکھے گا تو نماز میں کراہت آئے گی۔ کراہت کیا مطلب؟ کراہت آپ کی زبان میں سمجھا دوں۔ اب کوئی مولوی صاحب کہہ دے کہ دیکھ لیا تو کیا ہو گیا؟ چائے میں مکھی گر گئی، چائے میں لذت بڑھ گئی نا جی؟ اب ایک کی جگہ 2 کپ پیے گا نا، سر میں درد تنا بڑھ گیا یا کم ہو گیا؟ اس کو کراہت کہتے ہیں۔ مکھی نکال لی، اب بھی پینے کو دل۔ بعض لوگ یہاں ایک اور بات کرتے ہیں کہ اس کو ڈبو دو، ایک پر میں، یہ بات حقیقت ہے تو حدیث پاک سے ایک پر میں شفا ہے، دوسرے پر میں زہر ہے، ڈبو دو تو زہر نکل جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب، اس حدیث سے مطلب یہ نہیں ہے کہ ڈبو کے اس کو اب ضرور پینا ہے۔ اگر پینا ہے تو طریقہ یہ ہے، پینا ضروری نہ داخل حدیث کے راغل دا بوس کا تقوم آپ سمے نہ چھوڑ کا بھی ہے کہ خانہ دے خراب شاہ حدیث فضان پوہا کا۔ اگر پینا ہو تو طریقہ بولو نا، اگر پینا ہو تو طریقہ، لیکن میں اپنی بات کرتا ہوں، مجھے تو کراہت ہوتی ہے، میں تو نہیں پیتا۔ پینے کا حکم نہیں ہے، اگر پینا ہو تو لوگ کہتے گورا گانا نبی اسلام وہی جدا پہ کہا تک آپ کے خاک کا تک خیر وقت جگہ کی بھی ہے۔ تو نماز میں اگر توجہ چاہتا ہوں، میں اپنے انداز سے کہتا ہوں کہ مولوی صاحب فتویٰ نہ لگاتے، سمجھانے کا انداز اور ہوتا ہے۔ اگر نماز میں آدمی اپنے ہدف سے ادھر ادھر دیکھے گا تو نماز ٹوٹ جائے گی، اور اگر زندگی میں آدمی اپنے ہدف سے ادھر ادھر دیکھے گا والعصر ان الانسان لفی خسر، اس کی زندگی ٹوٹ جائے گی۔ اب سمجھ گئے؟ اس لیے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ مقدس زمانے کی طرف دیکھو۔ نماز میں اگر آدمی بجائے تعریف اور حمد و ثنا کے اول پول بکنے لگے گا تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ اگر نماز سے ہٹ کر باقی دنیاوی زندگی میں اگر اول پول بکنے لگے گا، رب کی ثنا اور حمد و ثنا اور تعریف کی بجائے اول پول بکنے لگے گا، یہاں بکا تو نماز ٹوٹ گئی، وہاں بکنا شروع کر دیا تو زندگی ٹوٹ گئی۔ نماز میں ان کانوں کو
سوائے اللہ کے متوجہ کرنے کے دائیں بائیں کی ادھر ادھر کی چیزیں سننے لگا تو نماز ٹوٹ جائے گی، اور اگر باہر جا کے کئی اور دائیں بائیں کی چیزیں سننے لگا تو زندگی ٹوٹ جائے گی۔ اس کو فرمایا والعصر، اور صحابہ نے اس سے یہ تعبیر کیا کہ آقا تو زندگی پوچھ رہے ہیں، ہم جواب نماز کا دے رہے ہیں۔ اصل میں زندگی بنتی جب ہے کہ جب زندگی نماز کی ڈگر پہ آ جائے، سنورتی جب ہے جب نماز کی ڈگر پہ آ جائے، اتفاق جب ہوتا ہے۔ دیکھیں نا، اللہ اکبر، اب باپ بیٹوں میں اتفاق کب ہو؟ باپ بیٹوں سے کب راضی ہوگا؟ جب بیٹے ابا کے سامنے نماز والے ڈگر پہ ہوں گے۔ بات سمجھ رہے ہو؟ اب ابا کب راضی ہوگا؟ ربا راضی نہیں ہوتے تو ابا کب راضی ہو؟ جبکہ ربا تو بڑا وسیع ہے، وہ راضی نہیں ہوتا ہے۔ جس کی وسعت لامتناہی، وسع کرسیہ السماوات والارض، جس کرسی کی طرف اس کی نسبت ہوتی ہے وہ کرسی بھی زمین و آسمانوں سے بڑی ہے، اس کے سامنے بھی اگر عاجزی نہ ہو تو وہ دھتکارتا ہے، دفع ہو جا۔ تو ابا تو اتنا چھوٹا دل رکھتا ہے، ابا کو راضی رکھنا ہے، نماز کی ڈگر پہ آ جاؤ، انسان کے بچے بن جاؤ۔ ابا راضی ہوگا۔ رضا کی دو صورتیں ہوتی ہے، ایک رضا کی صورت ظاہری ہوتی ہے اور ایک رضا کی صورت باطنی اور قلبی ہوتی ہے۔ باطنی اور قلبی اعتبار سے والدین ان اولاد سے راضی ہوتا ہے جو قلبی اعتبار سے وہ والدین محسوس کرتے ہیں کہ میرے سامنے نہیں آتے، میرے بات کا جواب نہیں دیتے، میرے سامنے اکڑتے نہیں، میری غلط بات کے سامنے یہ سر جھکاتے ہیں۔ جی بولے نا، غلط بات کے سامنے سر، غلط سے مراد کفر والی بات نہیں، شرک والی بات نہیں، بدعت والی بات نہیں، دنیاوی امور میں کوئی بات غلط بھی ہو یہ سر جھکا کے کہتے ہیں ابا تیری بات صحیح ہے، یہ ہے بیٹا۔ تو جب زندگی نماز کی ڈگر پہ آ جائے گی تو والدین اور اولاد کے درمیان اتفاق کی فضا قائم ہو جائے گی، محبت کی فضا قائم ہو جائے گی، ابا کو سکون ملے گا اور اولاد کی زندگی کو چار چاند لگیں گے۔ اگر زندگی نماز کی ڈگر پہ آ گئی تو عورت کے دل میں شوہر کا وہ شان، وہ حیثیت، وہ وقار، وہ عظمت عورت کے دل میں آ جائے گی، وہ حیثیت آ جائے گی کہ جس طرح میں رب کے سامنے گردن جھکا کے کھڑی ہوں، پھر وہ اپنے شوہر کے سامنے بھی عاجزانہ انداز سے گردن جھکا کے کھڑی ہوتی ہے۔ کیا خیال ہے اگر عورت ادب و احترام کا پیکر بن کے عاجزی سے اپنے شوہر سے، جی ایک غریب مسکین فقیر شوہر سے کوئی قیمتی چیز مانگے، میرا دل گواہی دیتا ہے کہ وہ فقیر خود کو داؤ پہ لگا دے گا لیکن اپنی بیوی کو وہ چیز لا کے دے دے گا۔ میرے دوستو، اگر زندگی نماز کی ڈگر پہ آ جائے تو ہماری رشتہ داریوں میں توڑ پھوڑ ختم ہو جائے۔ جی رشتہ داریوں میں کینے، بغض اور حسد کا ماحول جل جائے، دشمنیاں ختم ہو جائے، بربادیاں ختم ہو جائے۔ اور میں نے اس دن ایک ساتھی سے کہا، اس نے کرونا کا پوچھا، میں نے کہا یہ کرونا اصل میں پرانے زمانے میں جب بخار زیادہ ہو جاتا تھا اور بخار سر پہ چڑھ جاتا، تو جب بخار سر پہ چڑھ جاتا ہے تو آدمی اول پول بکنا شروع کر دیتا ہے کیونکہ وہ اپنے اختیار میں نہیں ہوتا ہے۔ تو اس زمانے میں لوگ اس بیمار کو کنین پلاتے تھے، ایک کڑوی دوائی تھی، تو جب وہ کڑوی دوائی کنین کا وہ بیمار پی لیتا تو بخار بھی اتر جاتا اور اول پول بکنا بھی بند ہو جاتا۔
وہ ہوش میں آ جاتا۔ ہم مسلمان من حیث القوم یا من حیث الامہ، ہماری نافرمانیوں کا بخار، معاشرتی توڑ پھوڑ کا بخار، معاشی استحصال کا بخار، غیبت، چغلی، دھوکہ، جھوٹ، بکواس کا بخار، کینہ، بغض اور حسد کا بخار من حیث القوم یا من حیث الامت ہمارے سر چڑھ گیا۔ اور جب بخار سر چڑھتا ہے تو زبان اول پول بکتی ہے۔ نافرمانیوں کا بخار ہمارے سر چڑھ گیا، پھر ہم بھی سچائی کی جگہ ہماری زبان سے جھوٹ بولنا شروع ہو گیا، تعریف کی جگہ غیبت نے لے لی، اچھائیوں کی جگہ برائیوں اور چغلیوں نے لے لی۔ جب بربادی اور نافرمانیوں کا بخار سر چڑھ گیا اور زبان سے اور پول نکلنے شروع ہو گئے تو اللہ نے ہمیں کرونا نہیں کنین کا ایک ڈوز پلانا چاہا کہ انہیں کنین پلا دو، ہو سکتا ہے ان کی نافرمانیوں کا بخار اتر جائے اور زبان کے اول پول بند ہو جائے اور دل کے کینہ، بغض اور حسد ختم ہو جائے اور خاندانی توڑ پھوڑ یہ رشتوں میں دوبارہ محبتوں میں تبدیل ہو جائے۔ تو اللہ نے کرونا نہیں کنین کا ایک ڈوز ہمیں پلایا ہے، اور اگر اس ڈوز سے ہمارا یہ نافرمانی کا بخار اترا نہیں جی ہاں، تو جب ڈاکٹر ایک دوائی کھلاتا ہے نا، ایک ڈوز اس سے نہیں اترتا ہے تو پھر دوسرا کھلاتا ہے۔ اللہ کرے کہ یہ ایک ڈوز ہی ہمارے لیے کافی ہو جائے، کہہ دو آمین۔ اور میرے دوستو، اللہ پاک فرماتے والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے انسان خسارے میں ہے، قسم ہے زمانے کی، اس لیے کہ وہ مقدس زمانے کی طرف دیکھو جس نے سیدنا عمر تھے، جس نے اس زمانے کی طرف دیکھو کہ وہ زمانہ تمہیں نصیحت کر رہا ہے، تمہیں سمجھا رہا ہے کہ اے بعد میں آنے والے لوگوں اپنی زندگی کو نماز کی ڈگر پہ ڈال دو، 20 مصیبتوں سے چھٹکارا مل جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تھوڑی دیر کے لیے ذکر کرتے ہیں پھر مراقبہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا حول ولا قوة الا باللہ، 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 لا حول ولا قوة الا باللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین،
لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم بسم الله الرحمن الرحيم والله ذو فضل على المؤمنين 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 اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم بسم الله الرحمن الرحيم إنا لله وإنا إليه راجعون 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 اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم بسم الله الرحمن الرحيم حسبي الله لا إله إلا هو 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 اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم تھوڑی دیر کے لیے آنکھ بند کر لو، گردنوں کو جھکا لو۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الله لا إله إلا هو الحي القيوم
الحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. یا اللہ ہماری آج کی اس حاضری کو قبول فرما، سنا سنایا اس میں عمل کی توفیق نصیب فرما. اللہ تو ہم سے عافیت سے راضی ہو جا، اپنی رضا، اپنی محبت، اپنی معرفت اور اپنا عشق نصیب فرما. اے اللہ ہمارے نئے پرانے چھوٹے بڑے اگلے پچھلے اللہ ہم سب کے سارے گناہوں کو معاف فرما. اللہ جتنی دعائیں ہم نے خیر کی تجھ سے مانگی ہے یا ہمارے حق میں کسی اور نے تقریراً مانگی ہے، اللہ ان ساری دعاؤں کو اپنے دربار میں قبول فرما. اللہ بہت جلدی ظہور فرما. اے اللہ ہم سب کو مستجاب الدعوات بنا. اے اللہ ہمیں اپنی صفت رحیمیت کا مظہر بنا. ہر قسم کے ابتلاء آزمائش اللہ امتحانات سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما. اے اللہ بے اولادوں کو نیک صالح نارینہ اولاد عطا فرما. اے اللہ جن کے ہاں اولاد ہیں ان میں صلاحیت پیدا فرما. اے اللہ قرض داروں کو قرض سے نجات عطا فرما. بے روزگاروں کو حلال روزگار نصیب فرما. اللہ جن گھروں میں جوان بیٹے اور بیٹیاں موجود ہیں، والدین شادیوں کے حوالے سے پریشان ہیں، اللہ غیب سے مناسب جوڑ پیدا فرما. اللہ انہیں بھی خوشیاں نصیب فرما. اے اللہ ہم تنگ دست ہیں، ہمیں تونگری عطا فرما. فقیر ہے غنا عطا فرما. ذلیل اور رسوا ہے اللہ عزت عطا فرما. گناہوں کے دلدل میں ڈوبے ہوئے ہیں، اللہ مغفرت عطا فرما. جتنے بھی انسان حالت اسلام میں دنیا سے رخصت ہوئے ہیں اللہ سب کی مغفرت فرما. حال ہی میں ہمارے کچھ دوست کچھ ساتھی وہ کنجر جھیل میں ڈوب گئے ہیں، شہادت کی موت ان کی ہوئی ہے. اللہ ان سب کی شہادتوں کو قبول فرما، درجات بلند فرما. والدین کو، عزیز و اقارب کو، رشتہ داروں کو، پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما. اے اللہ حاضرین سامعین و ناظرین تیرے سامنے دست بدعا ہے. اللہ جو ان سب کی حاجتیں ہیں دین دنیا عقبہ کی غیب سے پوری فرما. جو پریشانیاں ہیں دور فرما. جو حاجتیں ضرورتیں ہیں پوری فرما. اللہ جو کچھ مانگا وہ بھی عطا فرما. اللہ جو ہماری ضرورت ہے ہم نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما. اللہ عالم اسلام سے اس وبا کو ختم فرما. بالخصوص پاکستان سے اس وبا کو ختم فرما. اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما. بار بار قبول اور مقبول حاضری کی توفیق عطا فرما. مملکت خداداد پاکستان کی نظریاتی جغرافیائی حفاظت فرما. اندرون اور بیرون خلفشار اور بغاوت سے اس کی حفاظت فرما. باہر اور اندر کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما. نظریاتی اور جغرافیائی اللہ دشمنوں کو زمین بوس فرما. صالح حکمران نصیب فرما. قرآن و حدیث پر مبنی قانون نصیب فرما. سازشی عناصر سازشی ٹولے کو اللہ نیست و نابود فرما. ہر حوالے سے حفاظت فرما. اللہ عالم اسلام میں جہاں جہاں مسلمان مظلوم ہے، مقہور ہے، مضروب ہے، اللہ سب کی مدد فرما. بالخصوص فلسطین کی مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما. کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما. اللہ ان مظلومین کو، اللہ ان محصورین کو، اللہ اس ہندو بندیے کے چنگل سے آزادی نصیب فرما.
اس ہندو بندی کو اللہ نیست و نابود فرما۔ اے اللہ اسلام کا بول بالا فرما، پورے عالم میں اسلام کا بول بالا فرما اور کفر کا منہ کالا فرما۔ اللہ جس طرح عمر کے آنے سے اللہ تو نے اسلام کو 4 چاند لگائے تھے، اللہ عمر کے آنے کا دن بہت قریب ہے، اے اللہ پھر سے اسلام کے جھنڈے کو پورے عالم میں لہرا دے۔ اللہ آمد عمر کے برکت سے، اللہ اس دن کی برکت سے اللہ اسلام کا بول بالا فرما دے، اللہ کفر کا منہ کالا فرما دے۔ اللہ جس طرح عمر کے راستے سے شیطان ہٹتے تھے، اے اللہ عمر کی آمد کا دن ہے، اے اللہ شیطانوں کو اسلام کے راستے سے ہٹا دیجئے، اے اللہ دجالوں کو شیطان کے راستے سے ہٹا دیجئے، ختم نبوت کے دعوے داروں کو اللہ اسلام کے راستے سے ہٹا دیجئے، اور اللہ جانثاروں کو لمبی زندگی عطا فرما دیجئے۔ بالخصوص ہمارے اس دور کے وہ جانثار جس نے اس قادیانی دجال کو واصل جہنم کیا، اللہ اسے عافیت والی زندگی عطا فرما دیجئے، سرخ روئی والی زندگی عطا فرما دیجئے، اللہ عزتوں والی زندگی عطا فرما دیجئے۔ اللہ عقبہ میں تو عزت عطا ہی ہو گئی، اللہ دنیا میں بھی کفر کو بتا دیجئے کہ میرے محبوب پر نثار ہونے والا دنیا میں بھی معزز رہتا ہے، اللہ دنیا میں بھی اللہ عزت عطا فرما دیجئے۔ اللہ وہ سارے وکلاء حضرات، معاونین حضرات جو اس سے تعاون کر رہے ہیں، ان کو بھی اللہ دین دنیا کی خوشیاں نصیب فرما دیجئے، اور اللہ پیغمبر کونین صلی اللہ علیہ وسلم پر جانثار ہونے والے اس طرح کے افراد کو اللہ تا قیامت باقی رہنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم سب کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ عشق و محبت نصیب فرما دیجئے، پیغمبر کونین کی تقدیس و ختم نبوت پر قربان اور مر مٹنے والا بنا دیجئے۔ اے اللہ پیغمبر کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عشق نصیب فرما دیجئے، سچی اطاعت تابعداری نصیب فرما دیجئے، اللہ سنتوں پر اللہ عشق نصیب فرما دیجئے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زیارت خوابوں میں نصیب فرما دیجئے، آپ علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرما دیجئے، آپ علیہ السلام کے دست مبارک سے جام کوثر نصیب فرما دیجئے۔ اللہ ہم سب کی دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے شرف قبولیت عطا فرما دیجئے۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ حمداً کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واسیلا وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔